اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور میں امید کرتا ہوں اس ایوان کی طرف سے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لواحقین ہیں جن کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، ان کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمت فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس واقعے کے مطابق حوالے سے ریزنز کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، رسپانس اس کا صحیح تھا، درست تھا، کم تھا، زیادہ تھا، اس کے بارے میں بتاؤں، اور آگے ہم نے سوچا ہے، اس لیے کہ ہر ایسے واقعے پہلی بار نہیں ہوا، شہر میں پہلی بار نہیں ہوا، دنیا میں پہلی بار نہیں ہوا، ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ان واقعات سے ضرور ہم سبق حاصل کر کے اگر آگے جا کے کوئی ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو، ایسے معروضات کریں تو یہی بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے میں جو پوزیشن ہے اس وقت وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل اس لیے کہ اس واقعے کے بعد وہ ایک ہیلپ ڈیسک بنائی گئی تھی انتظامیہ کی طرف سے، ٹوٹل 88 مسنگ لوگ رپورٹ ہوئے تھے۔ ان میں سے پھر ایک خوش قسمت شخصی کہوں گا کہ وہ بتایا کہ نہیں جی میں کسی رشتہ دار نے اس کو مسنگ بتایا تھا لیکن وہ آ گیا، اور 5 ڈپلیکیٹ نام تھے، اس لیے الگ جگہوں سے آ رہے تھے، ایک ہی رشتہ دار ملٹیپل رشتہ دار ایک ہی شخص کے رپورٹ کر رہے تھے، 5 ایسے تھے۔ ٹوٹل 82 کنفرمڈ مسنگ تھے۔ انیشلی 6 باڈیز اسی وقت تقریباً کچھ گھنٹوں میں ریکور ہوئی تھی، آئیڈینٹیفائی بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت تک 61 باڈیز ریکور ہوئی ہیں، یعنی ٹوٹل 82 میں سے ریکور ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ایز آئی اسپیک 15 لوگ مسنگ ہیں۔ ان 61 میں سے 9 کے آئیڈینٹیفیکیشن تھرو ڈی این اے ہو گئی ہے، تو ٹوٹل 9 + 6 15 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں۔ ابھی بھی 52 لوگ ایسے ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ باڈیز ہیں جن کا ڈی این اے پروسیس چل رہا ہے۔ ٹوٹل ڈی این اے کلیکٹ کیا تھا 54 لوگوں کا، یعنی آپ اگر یہ کریں گے تو 45 ریمیننگ ہیں 54 لوگوں کا، یعنی 9 جو میچ ہونے کے بعد ابھی بھی 9 ایسے جن کا ڈی این اے بھی ہمیں نہیں ملا ہے، اس لیے کہ مسنگ تو ہے لیکن یہاں تو ان کے رشتہ دار اویلیبل نہیں ہیں، یہاں بھی کوئی آیا نہیں سامنے۔ ان 45 کی ڈی این اے ویریفیکیشن ہو رہی ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ان لواحقین کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی جو باڈیز ہیں، ان کے ریمینز ہیں، حوالے کیے جائیں تاکہ ان کی تدفین ہو سکے اور ان لواحقین کے صدمے میں کچھ کمی ہو۔ واقعہ میں تھوڑا سا دے دوں گا، وہ ہم پہلے اسی پہ آتا ہوں۔ رسپانس کی بات چل رہی ہے، یہ واقعہ تقریباً 10:14 پہ جو اس وقت رپورٹس ہمیں ملی ہیں، گراؤنڈ فلور پہ ایک دکان میں آگ لگی۔ 10:26 پہ یعنی تقریباً 12 منٹ بعد پہلی کال آئی، ہمارا کے ایم سی کا ایک فائر بریگیڈ کا سینٹرلائز نمبر ہے 16 کا، اس پہ
اس کا نام بھی ہے جس نے کال کی تھی, وہ ایک دکان کا اونر ہے, اس کا بیٹا, اس نے ادھر سے کال کی. اور 10:27 پہ جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے, 26 پہ کال آئی, پہلی فائر بریگیڈ سینٹرل فائر اسٹیشن سول اسپتال کے جو قریب ہے اس سے ڈسپیچ ہوئی. اس کے بعد یہ ساری لوگوں کو پتہ ہے کہ کے ایم سی کی بھی فائر بریگیڈز آئیں, 3 سنورکلز ان کے آئے, 1 سنورکل نیوی کا آیا, ہماری 1122 کی 7 فائر بریگیڈز ادھر آئیں, ڈفرینٹ واٹر باؤزز آئے. یہ اس میں جو کمی رہ گئی ہے, اس لیے کہ جو کوتاہی ہے اس پہ کمپلیٹ انکوائری, اور باقی چیزوں پہ میں بتاؤں گا. ایک انکوائری جو میں نے اسی دن آرڈر کر دی تھی, منڈے کو پہلے وقت, اس کی ایک رپورٹ ہے میرے پاس. میں اس میں سے کچھ چیزیں بتاؤں گا, اس لیے لیڈنگ ٹو دس آبویسلی ایک ایف آئی آر ہونی ہے, جو کہ میں نے آج ہوم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ وہ ایف آئی آر داخل ہے بیسڈ آن دی انفارمیشن دیٹ وی ہیو ٹل ناؤ. اسی طریقے سے 1122 کو بھی پہلی کال 10:36 پہ ہوئی, اور ان کی ڈی ایچ اے کی جو فائر اسٹیشن ہے 10:37 پہ وہاں سے گاڑی روانہ ہوئی. اور یہ سارے ریکارڈز ہیں, پھر ہم نے اس کو سی سی ٹی وی سے بھی ویریفائی کیا ہے. تو اگین جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, بہت باتیں ہو رہی ہیں. 10:14 پہ آگ لگی ہے اور 10:30 بجے یعنی 16 منٹ بعد حکومتی نمائندہ ڈپٹی کمشنر وہاں پہنچا ہوا تھا, اور وہ کنٹینیوسلی ادھر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس پہنچ گئی تھی. اگین میں بتا رہا ہوں کہ اس سے ہمیں سیکھنے کی بہت ہے کہ پراپرلی کارڈن آف کیا گیا نہیں کیا گیا تھا, کہ پولیس کی لوگ سن رہے تھے نہیں سن رہے تھے. ایسے لوگ جنہیں سننی چاہیے, جنہیں منع کیا گیا ہے کہ آپ نہ آئیں, وہ وائس نوٹس ہے کہ جی نہ آئے ادھر, لیکن اس کے باوجود آئے, ایک بڑے اٹالے کے ساتھ ادھر پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اتنا بڑا ثانیہ تھا. میں اپنی بتا رہا ہوں, میں ہر ایک کا میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ہر ایک آدمی اس پہ سیاست کسی کو نہیں کرنی چاہیے تھی. پتہ نہیں کہاں سے ایک سانحے کو 18ویں ترمیم اور کراچی کو حوالے کر دینا, یہ باتیں شروع ہوئی. اس کا میں تھوڑا سا I would not be very, because again یہ موقع نہیں ہے, لیکن ضرور کچھ تو بتانا ہوگا نا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. کیوں سر پلیز میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. فاروق صاحب, میں اسمبلی میں, فاروق صاحب پلیز بیٹھ کے بات نہیں کرتے اور انٹرپٹ نہ کریں. نہیں فاروق صاحب بیٹھ جائیں. آپ فاروق صاحب بیٹھ جائیں. فاروق صاحب آپ بیٹھ جائیں. فاروق صاحب انٹرپٹ نہ کریں, بیٹھ جائیں. لیڈر آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو میں ٹائم دوں گا.